عورتیں جب ماں بننے والی ہوتی ہے انہیں الٹیاں ہوتی ہے، متلیاں ہوتی ہے، جسم سے مخصوص قسم کی بدبو آتی ہے، لیکن سیدہ آمنہ کہتی ہے بس مجھے تو نہ کوئی بھاری پن، نہ کوئی متلی، نہ کوئی الٹی، نہ کوئی تکلیف، نہ کوئی پریشانی، بس میں ماں بننے والی ہوں، مجھے خبر بھی نہیں ہوئی۔ اتنا تھا کہ جب میں صبح کو اٹھی ہوں، اٹھنے کے بعد جیسے میں چلی ہوں تو میں نے کیا دیکھا کہ میرے پیروں کے نیچے مکے کی سخت کنکریاں موم کی طرح نرم ہوتی ہے، اور اللہ اکبر درخت میری طرف جھکتے ہیں اور اس سے آواز آتی ہے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ او میلاد سے لوگ روکتے کیوں ہیں؟ کیونکہ جانتے ہیں جس دن میلاد بیان ہوگا نبی کی امی کا یہ کردار بھی بیان ہوگا کہ جس کے نیچے کنکریاں نرم ہوتی ہے وہ میرے نبی کی پیاری امی جان سیدہ آمنہ کی ذات ہے۔ کنکریاں پیر کے نیچے نرم ہوتی ہے، بکریاں پیچھے پیچھے چلتی ہے، درخت میری طرف جھکتے ہیں، آواز آتی ہے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ فرماتی ہیں میں پریشان ہو گئی، ستارے شام کو میری طرف جھکنے لگے، مجھے لگا مجھ پر کسی نے جادو تو نہیں کیا، مجھ پر کسی نے سحر تو نہیں کیا، ایسے میں ڈر کے اپنے بستر پہ لیٹ گئی۔ لیٹی تو کچھ سوتی اور جاگنے کے درمیانی کیفیت میں تھی، اس کیفیت میں تھی میں، اس کیفیت میں تھی میں، اس کیفیت میں تھی میں۔ اچانک میں نے دیکھا عبد المطلب کی ہم شکل ایک نورانی چہرے والے بزرگ آئے اور فرمایا بیٹی آمنہ گھبرا مت، گھبرا مت، گھبرا مت، گھبرا مت، تجھ پر کسی نے جادو نہیں کیا ہے، تو ماں بننے والی ہے اور تیرے شکم میں نبیوں کا سلطان تشریف لایا ہے۔ اگر یہ نہ ہوتا تو نہ آدم کو بنایا جاتا نہ ابراہیم کو پیدا کیا جاتا۔ زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، تن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں حجا تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے۔ کائنات کو وجود عطا کیا گیا ان کے صدقے میں۔ سیدہ آمنہ کہتی میں خوش ہو گئی، میں ماں بننے، اور کس کی ماں؟ سلطان انبیاء، سردار انبیاء، کائنات کے داتا محمد الرسول اللہ کی میں ماں بننے والی ہوں۔ فرماتی ہے پھر دن گزرتے گئے اور مجھے کوئی بار نہیں لگا، البتہ ایک بھینی بھینی خوشبو میرے جسم سے مشک کی آتی تھی جو نامعلوم خوشبو تھی۔ مکے کی میری سہیلیاں کہتی تھی آمنہ ایسی مہنگی خوشبو تم لاتی کہاں سے ہو؟ آمنہ ایسی مہنگی خوشبو تم لاتی کہاں سے ہو؟ سیدہ آمنہ کہتی واللہ جب سے میں ماں بننے والی ہوں تب سے میں نے کبھی خوشبو لگایا ہی نہیں ہے، یہ جو خوشبو آتی ہے یہ میرے شہزادے کی خوشبو آتی۔ یہ اللہ کے رسول اللہ، میں کیا کیا بیان کروں، لیکن اختصار کی طرف آتے ہوئے جو عنوانات دیے گئے اسے بھی سمیٹنا چاہتا ہوں، توجہ فرمائیں۔ پھر سیدہ آمنہ کہتی ہے دن گزرتے گئے، ہر دن کبھی آدم آ رہے ہیں مبارکباد دینے، کبھی ادریس آ رہے ہیں مبارکباد دینے، کبھی موسیٰ آ رہے ہیں مبارکباد دینے، کبھی عیسیٰ آ رہے ہیں مبارکباد دینے۔ اب میلاد سن لو، میلاد سن لو، میلاد ربیع الاول کا مہینہ شروع ہوا، کہتی ہے ہر دن نئی نئی بہاریں دیکھ رہی تھی۔ ہر دن میلاد اس لیے منع کرتے ہیں نبی کی امی کو کافر بنا کر کہ جس دن میلاد بیان ہوگا اس دن نبی کی شان بیان ہوگی، ہے نا؟ شان کے دشمن ہے یہ، شان کے ہی نہیں یہ اپنی جان کے بھی دشمن ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو اس ویڈیو کو آپ نے پورا دیکھا اور سنا۔ دوستو جیسے ہی ربیع الاول کا مقدس مہینہ تشریف لاتا ہے تو کچھ لوگوں کے ذہن میں بہت سارے سوالات پیدا ہوتے ہیں کہ عید میلاد النبی منانا کیسا ہے، جھنڈے لگانا کیسا ہے، نبی کی پیدائش پر خوشیاں منانا کیسا ہے۔ اس طرح کے بہت سارے سوالات اور اعتراضات لوگوں کے بیچ میں ہوا کرتے ہیں، لوگوں کے ذہن میں آتے ہیں اس طرح کی باتیں۔ کچھ لوگ تو یہ سوچتے ہیں کہ عید میلاد النبی منانا بدعت ہے، شرک ہے، حرام کا کام ہے۔ لیکن دوستو اگر آپ نے اس ویڈیو کو اچھی طریقے سے دیکھا ہوگا تو آپ کے ذہن میں جو بھی اعتراضات ہیں تمام چیزوں کا جواب آپ کو مل گیا ہوگا۔ دوستو عید میلاد النبی منانا ثواب کا کام ہے اور اس کا ثبوت ہمیں قرآن و حدیث سے بھی ملتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے کہ محبوب آپ لوگوں کو کہہ دیجئے، لوگوں کے درمیان اعلان کر دیجئے کہ جب تم کو اللہ کی طرف سے تمہاری طرف کوئی فضل ملے، تمہیں کوئی فضل ملے یا اللہ کی طرف سے تمہیں کوئی رحمت ملے تو تم اس پر خوشیاں مناؤ، فلیفرحوا، پس تم اس پر خوشیاں منایا کرو۔ تو آپ اندازہ لگائیں کہ جن کے صدقے میں اللہ نے پوری دنیا کو بنایا، جن کے صدقے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاند سورج زمین و آسمان ہمیں اور آپ کو تمام چیزوں کو جن کے صدقے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا،
ان کی پیدائش پر ہم خوشیاں کیوں نہ منائیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اے محبوب ہم نے آپ کو سارے جہان کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ خود قرآن مقدس میں پیارے حبیب کو رحمت کہہ رہا ہے، اور دوسری جگہ آیت میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جب تمہاری طرف اللہ کی رحمت سے کوئی رحمت ملے تو تم اس پر خوشیاں مناؤ۔ تو پیارے نبی ہمارے لیے رحمت ہیں، اسی لیے ہم ان کی آمد پر خوشیاں مناتے ہیں، اپنے گھروں کو سجاتے ہیں، میلاد النبی کا پروگرام کرتے ہیں۔ تو دوستو اس ویڈیو پر آپ اپنی کیا رائے رکھتے ہیں؟ آپ ہمیں کمنٹ کے ذریعے ضرور بتائیں۔ ملتے ہیں کسی اور نئی ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ۔